السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا جو سمجھو ایک ہوا ہے وہ اسال قلوب کر کے اپن اس کو ایپیسوڈ بنیں گے۔ جی جی صاحب، لیکن یہ جو آپ کی جو یہ چیز ہے آپ نے حاصل کیسی کی، کیا یہ تو ابھی جو بھی ہے آپ آگے گفتگو بڑھائیے جی جی آپ جی کے رمضے کے حساب سے۔ جی تو اصل میں جو ہے حضرت قبلہ روح پاک بازان فرید الدین اتاری غوث بغدادی، انہی سے جو مجھے ایک جنون ملا تھا، ایک آگ ملی تھی، وہ پہلے واقعہ ان کا بیان کر دوں الحمدللہ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اسے سننے والے جائرین کے قلب کے اندر بھی وہ چنگاری بھڑک اٹھے اور وہ بھی بارگاہ محبوب کے اندر جو ہے کامیاب ہو جائے، ہے نا۔ اور اپنے قلب کی کھلی آنکھ سے روح کا مشاہدہ کر لے، ہے نا۔ جی 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 تو میں یہاں پہ جو ہے حضرت قبلہ فرید الدین اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ایک واقعہ بیان کروں گا ان کی اپنی زندگی کا۔ جب فرید الدین اتاری نوجوان تھے اور اپنی والد محترم کی جو دکان تھی عطر کی، ان کے والد محترم عطر فروش تھے، ان کی اپنی ایک دکان تھی عطر کی دکان۔ تو آپ گھر کی ذمہ داریوں کے اندر اپنے والد کا حصہ بنتے، ہاتھ بٹھاتے۔ جی جی تو مسئلہ یہ تھا کہ دکان پہ ایک دن وہ موجود تھے، والد نے کہا کہ بیٹے کافی دن ہو گئی ہے، یہ شیشیاں صاف کرنی ہے تمام عطر کی۔ ہاں ہاں تو انہیں کپڑا سے پہلے دھول گرد و غبار جھٹک دے، جھٹکنے کے بعد میں انہیں صاف کرنا ایک ایک کر کے باہر سے۔ تو صبح صبح آپ نے جو ہے دکان کھولی عطر کی، کھولنے کے بعد میں شیشیوں کو جھٹکنا، دھول مٹی اڑانا، اتنے میں جو ہے ایک درویش فقیر آئے۔ فقیر، ہاں دیکھو یہاں سے آگ لگتی ہے۔ ویسے ان کی زندگی سادہ تھی، ایک دم عام آدمی کی طرح۔ ایک درویش فقیر آئے اور فرید الدین اتاری کی اس وقت کی جو عمر تھی لگ بھگ 40 سال کے قریب، 35 اور 40 کے بیچ کی بتائی جاتی ہے۔ تو اتنے وقت تک بھی وہ فقیری سے وابستہ نہیں تھے، مگر روحانی اشتیاق تھا ان کے اندر۔ جہاں لکڑی سوکھی رہے گی وہی آگ لگتی ہے جناب۔ ہاں انا کا جتنا پانی تھا سب ختم ہو چکا ہے، لکڑی خشک ہو چکی تھی اتنی عمر کے اندر، اور تحقیق کی نگاہ ہوتی ہے، تحقیق کی فکر ہوتی ہے، مزاج تحقیق والا ہوتا ہے۔ تو حضرت فرید الدین اتاری کے پاس میں وہ درویش آئے اور انہوں نے ضد کرنے لگے، کہا کہ اپنے کام کو چھوڑ، پہلے میں جس کام سے آیا ہوں وہ کام کو انجام دے۔ تو بولے آپ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں آپ کا نوکر ہوں۔ ایک تو بولے بھیک مانگنے آیا اور اس میں بولے اتنی اکڑ، اتنی اکڑ دیکھو، بولے یہ انداز میں بولے کوئی بولے جو ہے مدد نہیں مانگتا، امداد نہیں مانگتا، بھیک نہیں مانگتا، آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ بولے میرے طریقہ کار کے غلط اور صحیح ہونے پہ مت جا، بولے ورنہ عمر بھر تو صحیح ہونے میں ڈال دے گا، ورنہ عمر بھر صحیح ہونے میں ڈال دے گا۔ دیکھو بزرگوں کے جو ہے قول میں حکمت ہوتی ہے، وہ بحث مباحثہ۔ اب یہ بزرگ آدمی وہ ینگ ایک دم
मिजाज कहाँ से मिले? जिद तो आती, आना तो आती है। अभी बड़े ने वो कौन समझाया, बोले जाओ, बोले मैं तो लिए बिगड़ नहीं जाऊंगा, तू अपने कामों को छोड़ और मेरा काम पहले कर। बोले मैं मांगने के लिए आया हूँ, मुझे दे, खाली साहिल को खाली मत भेज। बोले साहिल तो उस लायक हो, उसमें वो चीज तो हो जो ले ले। बोले लेने देने की बात मत कर, बोले मैं तो बोले बहुत बड़ी चीज देता भी हूँ और लेता भी हूँ, तुझसे तो वो सवाल ही नहीं। बोले तो बोले आप क्या कर सकते हैं? बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोले अगर तू नहीं देगा तो मैं यही मर जाऊंगा। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुमकिन है बोले तुम्हारे लिए? बोले रहमान का फजल है, मेरे इख्तियार में है, बोले मेरी जिंदगी और मौत। दुर्वेश ने कहा रहमान का फजल है, मेरे इख्तियार में है मेरी जिंदगी और मौत। क्या बात। हाँ तू देख, बोले तू मजीद परेशानी में आ जाएगा, मुझे उससे बेहतर है तू मुझे दे दे। बोले पहले जाओ, बोले मुझे नहीं देना है, बोले तुम्हारे जैसे झूठे और पाखंडी ऐसे लफाज बहुत देखे, हाँ मगर तुम्हारा अंदाज कुछ निराला है। बोले आप जिंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिंदगी छोड़ने की बात कर रहे हैं, बोले इस तरह के जरा कुछ अलग होते हैं, बोले तो आप बोले मजीद दर्जे के पागल है। अच्छा। फरीदुद्दीन ने कहा कि समझ में आएगा पागल तू हुआ या मैं। कहा कि ठीक है, नहीं देता है मत दे। ये पोटला रख दिया, बोले मैंने, मेरा बगल में थैली थी, झोली, वो रख दिया। चादर थी एक, उसको खोला, कहा कि तू अपने काम में लगे रहे, देख मैं जा रहा हूं। बोले आप जा, समझ में आएगा, इस लाश को उठा के रख देना। ये कह दिया आपने, उसके बाद चादर होड़ी और इंतकाल कर गए। वो फरीदुद्दीन अत्तारी हजरत किबला ने दुकान पूरी साफ सफाई जब हो गई तो तवज्जो नहीं दी, मशगूल हो गए काम के अंदर, तवज्जो नहीं हो पाई। मशगूल से जब फारिग हुए आप, तो आपने देखा, कहा कि यार ये कह रहा था कुछ, बोले ये गया कहाँ? नीचे बैठ के चले गया हूँ, टेबल की वजह से मुझे दिखा नहीं, नीचे बैठ के चले गया हूँ। बोले कैसे कैसे लोग आते, ये कह के उन्होंने बाहर आया, देखा तो वाकई वो लेटे हुए। अच्छा, बोले रात का थका हुआ भी है, सो रहा होगा। बहुत कोशिश करी आपने जगाने की, उठाने की, बंदा ना उठा। देखा आखिरकार कि ये वाकई फौत हो गए। यदि वाकई अपने वालिद मोहतरम से कहा बुला करके, तो आपके वालिद मोहतरम ने बड़ी समझदारी से काम को अंजाम दिया और अपनी ही एक जमीन थी, उस जमीन में उनको मदफन फरमाया, बुजुर्ग को बताजीम। हाँ, कोई इज्तिमाई कब्रस्तान नहीं था वो, उनका अपना जाति, वहां मदफन फरमाया, तौबा तलाफी की। कहा कि मौला ये तेरे महबूब, तेरे वली की हाय कहीं मेरे बेटे को न लग जाए, मगर इसने काम ऐसा किया है, मुझे यकीन होने जा रहा है कि मेरी गोद सोनी होने वाली है, और उसकी जो बद्दुआ होगी आखिर वक्त की, वो बाअसर होगी, ये भी मैं जानता हूँ। ये इल्तिजा करके फरीद अत्तारी को डांटा, ममता थी, किसी को कुछ भी बोल देता है, कैसा कर दे देता तो क्या बिगड़ जाता है, यूं होता त्यों होता। बाप है, बाप का खौफ कुछ और है, बेटा निकल जाएगा हाथ से, ऐसा वो सब बातें हो गई, डांट गई, मगर फरीद अत्तारी एकदम सख्ते में आ गए, एकदम सख्ते में आ गए, जैसा उनको सुकुत तारी हो गया, थम गए, जैसा बहुत बड़ा हादसा हो गया कि पूरी अहले अकारिब एक ही वक्त में दम तोड़ के खत्म हो गए। ऐसा हो गया कि ये क्या माजरा, कहाँ के, अगर अल्लाह से जुड़ना तो ऐसे ही जुड़ना चाहिए, कम वक्त, वरना बोले सुबह शाम जिससे आजिज है हम, उस जिंदगी को लाद के धो रहे हैं बोले जबरदस्ती का। तो ये कुछ जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो वो जो इख्तियार में है, मौत भी इख्तियार में, जिंदगी भी जो इख्तियार में हो। बोले कमाल कर गए, बोले मुझे वही फिराक चाहिए। आप सरगर्दा हुए औलिया अल्लाह की बारगाह से उतरते हुए, पहुंचते हुए साहिब मारिफत की बारगाह में पहुंचे, साहिब कश्फ की बारगाह में पहुंचे, जिससे जैसा जो मिलता वो लेते, करते और करते। फिर आपने भी फिर इसी तरह से कश्फ रूह का अमल किया,
آشنا ہوئے اور جب یقین ہو گیا کہ میں اب اختیار رکھتا ہوں، میں اب اختیار رکھتا ہوں، پھر تو دنیا ہی بدل گئی۔ فرید الدین اتاری کی وقت کے غوث بنے اپنے وعال میں، تو بغداد میں 2 غوث ہوئے، ایک غوث فرید الدین، ایک غوث جیلانی، ہے نا سر؟ تاریخ میں دو غوث کا ذکر آئے گا، تو اس کو یاد رکھنا ماشاء اللہ۔ اب یہاں پہ حضرت قبلہ جو ہے بات ہم کرتے ہیں آگے، میری زندگی کے اندر یہ چیز لگ گئی کہ اختیاری موت چاہیے۔ یاد رکھنا، اگر آپ اختیاری مر سکتے ہیں نا تو اپنے جسم کو جب تک آپ چاہتے وہاں تک قائم دائم رکھ سکتے ہیں۔ ایک خاک کا تنکا بھی تم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یاد رکھنا، قبر کے اندر یہ جسم تبھی محفوظ رہے گا جب تک آپ عناصر پر قابو نہیں پائیں گے۔ عناصروں پر قابو پانا ہے، نفس پر قابو، اس پہ قابو چھوڑ دو، وہ سرسری علمی بات ہے، وہ جو عقل کے دائرے میں ہے، جو عقل سے پرے ہے وہ عناصر ہے۔ یہ پتلا عناصر سے بنا ہوا ہے، یہ مت بھولو، یہ عقل سے نہیں بنا ہوا ہے، یہ عناصروں سے بنا ہوا ہے۔ 4 عناصر کا مجموعہ ہے یہ۔ اگر آپ نے چاروں عناصر پہ فتح حاصل کر لی تو ایک بھی بیلنس بگڑے گا نہیں، تا قیامت تک آپ اسے ایسے ہی رکھ سکتے ہیں۔ بات کو سمجھے، حکمت ہے اس کے۔ تو یہ میں ڈوبتا رہا گہرائی میں غوطے لگائے، جب سمجھ میں آ گئی تو میں نے پھر آگے روح عناصر کے اوپر بات فکر کری، حضرت قبلہ سے حضرت سے تصدیق لی، حضرت میری تصدیق کری میری فکروں کی، بس پھر کیا کہنا، جنون تھا، گزرنا چالو کیا، عناصروں کا تعارف اور ان کے روحوں کا تعارف کرنا چالو کر دیا عمل کے اندر۔ تب یہ ہوا کہ 4 عناصر کی روحیں ظاہر ہوئی، اور 5ویں خود روح جو حاکم ہے 4 پر، جب تک اس کا حکم ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ عناصر جس کو سارا گل نہیں سکتا۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔